اسلام آباد ہائی کورٹ میں آزاد کشمیر کی صورتحال پر احتجاج پر درج مقدمات خارج کرنے کی درخواستوں پر سماعت۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا ملزمان کو 3 اگست کو گرفتار کیا، 4 اگست کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ مقدمے میں 500 افراد نامزد ہیں۔ جسٹس خادم سوبر نے پوچھا احتجاج میں کوئی پولیس والا زخمی ہوا؟ کس کس سے کیا کیا چیزیں چھینی گئی؟ تفتیشی افسر نے کہا کوئی پولیس اہلکار زخمی نہیں ہوا، شیلڈز چھینی گئیں، نجی ٹی وی چینل کی گاڑی کو نقصان پہنچایا۔ اویس یوسف زئی نمائندہ جینیس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس، آج کی سماعت کا حوال؟ اویس یوسف زئی جی میں آپ کو سن سکتا ہوں۔ اویس تفصیلات بتائیے گا۔ جی دیکھیں، آج آزاد کشمیر کی صورت ہمارا رابطہ منقطع ہوا، ہم کوشش کریں گے اس حوالے سے تفصیل حاصل کریں۔ اس موقع پر جسٹس آصف نے کہا کہ مرحلے میں ہیں، مقدمہ ابتدائی مرحلے میں ہے، اخراج مقدمہ کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ آپ لوگوں نے بچوں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، کچھ خیال کریں، ہمارے ہی بچے ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا مظاہرہ کرنے پر فوجداری مقدمہ درج کر دیا گیا، مظاہرین کو پی ٹی آئی یا کوئی اور سیاسی جماعت نہ سمجھا جائے۔ ترجمان آزاد جموں کشمیر پولیس ایس ایس پی خاور علی شوکت نے کہا ہے کہ کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی یرغمال بنائے گئے اہلکاروں کو فوری رہا کرے۔ انتخابات میں تعینات سیکیورٹی اہلکاروں پر کل عدم ایکشن کمیٹی کے قائدین نے حملے کیے، ہائی وے پولیس کے 8 اہلکاروں کو اغوا کیا، اہلکاروں پر تشدد کیا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی احتجاجی مظاہروں میں خواتین کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے والوں کو قانون کے مطابق منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ ابھی آپ کو خبر دیں، اتحادیوں سے مشاورت کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس 17 اگست کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ طارق فضل چودھری کے مطابق وزارت پارلیمانی امور نے قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس طلب کرنے کی سمری ارسال کر دی ہے۔ سینٹ اجلاس 4 بجے اور قومی اسمبلی کا اجلاس 5 بجے ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے وائس چانسلر ڈاکٹر شہزاد علی خان کی ملازمت سے برطرفی کا آرڈر معطل کر دیا ہے۔ اس پر تفصیل حاصل کریں گے اویس یوسف زئی سے۔ اویس بتائے گا کیا تفصیل ہے؟ جی دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے وائس چانسلر ڈاکٹر شہزاد علی خان کی ملازمت سے برطرفی کا آرڈر معطل کر دیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 13 فروری 2026 کو وفاقی متسب برائے انسداد حراسیت کے آرڈر کو معطل کرنے کے ساتھ ساتھ ایوان صدر سے جو اپیل مسترد کی تھی 11 اگست 2026 کو، وہ آرڈر بھی معطل کر دیا ہے۔ چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے ان دونوں فیصلوں پر حکم امتناع جاری کیا ہے، اور حکم امتناع جاری کرنے کا 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ بھی اب جاری کر دیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وکیل کے مطابق درخواست گزار شعبہ صحت کا سینئر ماہر اور ہیلتھ سروسز اکیڈمی کا سابق وائس چانسلر ہے۔ وکیل کے مطابق پٹیشنر نے خاتون کے خلاف بلیک میلنگ، دھمکانے اور مالی بے ضابطگی کے الزامات پر پوسپا سے رجوع کیا تھا، لیکن خاتون نے بعد میں وفاقی متسب برائے انسداد حراسیت میں پٹیشنر کے خلاف جوابی شکایت دائر کر دی۔ وکیل نے بتایا کہ پوسپا نے خاتون کے خلاف درخواست کی شکایت جو ہے اس پر کارروائی کی، اور جو وفاقی متسب برائے انسداد حراسیت کی جانب سے انتہائی سزا سنائی گئی جو کہ ان کو ملازمت سے برطرف کرنے کی تھی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ایوان صدر میں اپیل کی سماعت کے دوران جو آبزرویشن دی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جنسی ہراسگی کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جنسی ہراسگی کا کوئی مخصوص واقعہ سامنے نہیں آیا، نہ ہی اس حوالے سے قابل فہم وجوہات یا شواہد موجود تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی اپیل مسترد کر دی گئی۔ عدالت نے اب اس پر اسٹے آرڈر جاری کر دیا ہے۔ بہت شکریہ ویس اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پشاور کے علاقے چمکرین میں مبینہ طور پر شادی سے انکار پر نوجوان پر تیزاب پھینکنے والی خاتون کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ملزمہ مبینہ طور پر نوجوان پر تیزاب پھینکتے ہوئے خود بھی زخمی ہوئی تھی۔ اسی پر تفصیل حاصل کریں گے جیونس کے نمائندے ابو بکر صدیق سے۔ ابو بکر، کہ ایف آئی آر میں نامزد خاتون کا بیان بھی قلم بند کیا گیا ہے؟ دیکھیں، 2 دن قبل پشاور کے علاقے چمکنی میں خاتون کا مبینہ طور پر نوجوان پر تیزاب پھینکنے اور فائرنگ کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا تھا۔ پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو ایف آئی آر میں نامزد خاتون ہے اس کو حراست میں لے لیا گیا ہے، اور پولیس کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملزمہ جو ہے وہ مبینہ طور پر نوجوان پر تیزاب پھینکتے ہوئے خود بھی زخمی ہو گئی تھی، اور تیزاب پھینکنے کے دوران جو ہے ملزمہ کے ہاتھ، پاؤں اور جسم کے دیگر حصے جو ہے وہ بھی جلس گئے تھے۔ پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد ملزمہ کا ریمانڈ جو ہے وہ حاصل کر کے پوچھ گچھ جو ہے وہ کی جائے گی، اور پولیس نے یہ بھی بتایا ہے کہ مبینہ طور پر شادی سے انکار پر خاتون نے 26 سالہ صدیق پر جو ہے وہ تیزاب پھینکا تھا، اور تیزاب پھینکنے کے بعد جو ہے خاتون نے مبینہ طور پر فائرنگ بھی کی تھی۔
वाकई का मुकदमा जो है वो गुज़श्ता रोज थाना चमकनी में दर्ज कर लिया गया था। पुलिस की जानब से, चूंकि इस वक्त पुलिस की जानब से बताया जा रहा है कि खातून चूंकि खुद भी जख्मी हुई थी तो वो इस वक्त ज़ेर इलाज है। मुकम्मल तौर पर उनका जब इलाज हो जाए तो उसके बाद उसका भी बयान जो है वो कलमबंद किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अबू बकर अपडेट करने के लिए। आज ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की हड़ताल का छठा दिन है, जिसके बायस मुल्की बरामदी शोबे को अपने तैयार मसनूआत बंदरगाह तक पहुंचाना दुश्वार है। तफसील बताएंगे रियाज एंडी। देखिए जी, माल बरदार ट्रांसपोर्ट की हड़ताल का आज छठा दिन है और इसकी वजह से मुख्तलिफ जो असरात हो रहे हैं वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। एक जो शोबा इसका बहुत ज़्यादा असर ले रहा है वो है हमारा बरामदी शोबा, और उसमें भी जो गारमेंट्स और टेक्सटाइल का शोबा है वो असर ले रहा है। इस वक्त इनका ये प्रोडक्शन फ्लोर जो है, इसके ऊपर आप ये देख रहे हैं कि ये सामान बन के तैयार है, इंस्पेक्शन हो चुका है, इसको बस लोड करके आपने पहुंचाना है और इसमें सेल करना है। लेकिन क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं है इसलिए अभी ये पाइल अप हो रहा है। जो आप शिपमेंट्स देख रहे हैं ये हमारी इंस्पेक्टेड शिपमेंट्स हैं। नॉर्मली इंस्पेक्टेड शिपमेंट्स या तो वेयर हाउस में होती हैं या फॉरेन शिप हो जाती हैं। तो एक दो कंटेनर्स पहुंचाने में कामयाब भी हुए, बट अगेन जो ट्रांसपोर्टर वो ले गया शिपमेंट, वो मेरे ख्याल में मुश्किल में आ गया हमारी वजह से। और ये जो शिपमेंट्स मूव नहीं हो रही हैं या बायर्स के रेमो करम्पन है कि वो हमें पेनलाइज करता है, वो एयर शिपमेंट मांगता है। एयर शिपमेंट का मतलब है कि आप प्रोडक्ट का 30 to 40% लॉस कर रहे हो, या हो सकता है कि वो डिस्काउंट मांग ले कि अब मेरा सेल लॉस हुआ है तो 10% या 20% डिस्काउंट दे दो। हम किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। अगर हम अपनी मैनेजमेंट या स्टाफ को ये बात बताएं कि हमें इस वजह से लॉस हो गया तो दे वोंट बाय इट। तो बायर तो आप छोड़ ही दे के वो बाय करेगा कि हम प्रॉफिट नहीं कर रहे। अगर ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक की वजह से ये माल अगर नहीं पहुंचेगा तो यू कैन इमेजिन कि फिर वो बायर हमारा क्या असर लेता है, और इसीलिए शायद हमारी एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रही। 14 अगस्त की आमद है और पेशावर के शहरी भी यौम आज़ादी को जोश व खरोश से मनाने के लिए तैयार है। शहर को सब्ज़ लाली परचमों से सजा दिया गया है। तफसील बताएंगे महम कुरैशी। जी, यौम आज़ादी को सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है और पेशावर के शहरी भी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए काफ़ी पुरजोश है। शहर के अहम मकामात, सरकारी इमारतों, बीआरटी स्टेशन और बाज़ारों को सब्ज़ हिलाली परचमों और झंडियों से सजा लिया गया है, जबकि रात के औकात में खूबसूरत लाइट जो है वो भी लगा दी जाती है, जिसकी वजह से शहर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाता है। बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद में बाज़ारों का रुख भी किया हुआ है, जहाँ पर वो अभी भी अपने लिए कपड़े और बैजेस समेत दीगर चीजें जो है वो खरीदने में मसरूफ है। नौजवानों ने अपनी मोटर बाइक्स और गाड़ियों को भी सब्ज़ हिलाली परचमों से सजा लिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया के दरमियान हालिया मक्का डिफेंस मुआहदे की खुशी भी इस बार जश्न आज़ादी की खुशी में शामिल है, और यही वजह है कि शहर के अहम मकामात और इमारतों पर तीनों ममालिक के परचम जो है वो एक साथ आवेजा कर दिए गए हैं, जबकि मुख्तलिफ डिजिटल स्क्रीन पर भी तीनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात की खूबसूरत झलकियाँ जो है वो दिखाई जाती है। जी।